वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह डॉक्टर हाफिज़ साहब, कैंसर फाउंडेशन हॉस्पिटल की मैनेजमेंट बहुत ही अहम मौजू पर उन्होंने एक सेशन का इनेकाद किया। अच्छा, और जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि इसमें हम कोई फाइनल गुफ्तगू नहीं कर रहे, बल्कि हम इंशाल्लाह एक वर्किंग ग्रुप बना के कुछ पेपर या कोई इंशाल्लाह। अच्छा, जो डॉक्टर साहब की टॉक थी वो कुछ पॉइंट्स पे थी। मैं उस पॉइंट्स पे कमेंट करने से पहले उनको थोड़ा सा समराइज़ करूँ कि उन्होंने जो क्वेश्चन रेज़ किए हैं, सबसे पहले तो पेशेंट एंड डॉक्टर के रिलेशनशिप पे क्वेश्चंस हैं कि वो है क्या, और फिर उस रिलेशन से ही इवॉल्व होकर उन्होंने ये बात की कि हमें पेशेंट को प्रॉपर्ली इन्फॉर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए डिफरेंट सिनेरियो में। यही मेरे ख्याल से बेसिक बात थी कि मैं पिक कर सका। तो इसमें मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा, पहले जो रिलेशनशिप की बात है ना डॉक्टर की, तो देखिए डॉक्टर हनीफ साहब ने भी फरमाई कि हर बात हमें वैसे से लेने के बजाय अपने इस्लामिक लेंस से देखनी चाहिए, तो उसको स्क्रीन आउट करना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वैसे भी कोई आदमी अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वो प्योरली कमर्शियल एस्पेक्ट नहीं होता है, बल्कि उसके अंदर एथिक्स होते हैं, उसके अंदर अखलाकियात हैं, उसके अंदर उसकी नीयत है। देखिए, हमारी अहादीस की सबसे मोतबर किताब सही बुखारी है, और वो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने उसमें मोर और लेस 7000 की अहादीस लिखी है, और वो भी लाखों अहादीस को उन्होंने एनालाइज करके उनमें से सिलेक्ट की है। उनमें से भी जिस हदीस का जो सिलेक्ट किया है अपनी किताब को शुरू करने पर, वो आप लोग सब जानते हैं कि इन्नमल अमालु बिन्नियात से शुरू किया कि अमाल का दारोमदार नियत पर है। तो नियत इतनी पावरफुल चीज़ होती है कि वह आपकी मामलात को भी इबादत बना देती है। तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दावत बरकातहू ने जो पैलेटिव केयर पे 2 सेशन दिए थे, जिस पर मैंने कंपाइल किया था और बुकलेट की शक्ल में मौजूद भी आप लोगों के पास, उसमें हज़रत ने बात का आगाज़ भी इसी तरह किया था कि एक डॉक्टर को ये देखना चाहिए कि मैं अल्लाह ताला ने मुझे क्या मर्तबा दिया है। जैसे हदीस उन्होंने कोट की थी कि जो किसी मुसलमान से, और फिर उसकी तशरीह उन्होंने की थी कि इसमें मुसलमान का वर्ड तो ऑडियंस को सामने रखते हुए कहा गया, मकसूद सारी इंसानियत है कि अगर कोई इंसान किसी इंसान से कोई तकलीफ दूर कर दे तो अल्लाह ताला उसके लिए क़यामत में तकालीफ को दूर कर देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट लेके अगर एक डॉक्टर आएगा हॉस्पिटल में, अपनी क्लिनिक में, तो उसका परसेप्शन बिल्कुल अलग होगा। वो उसमें जो सिंसियरिटी का लेवल होगा वो एक बियॉन्ड कमर्शियल एस्पेक्ट से होगा। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो अल्लाह ताला की सिफत शिफा का मजहर होते हैं। अल्लाह ताला ने शिफा देनी है तो किसी इंसान के जरिए देनी है। तो अब देखिए, मैं आपको सिर्फ हदीस कोट करूँ कि हदीस शरीफ में आता है कि जो इम्पोर्टर होता है वो मरजूक है, उसको रिस्क दिया जाता है। क्यों? कि वो लोगों के लिए मेहनत करके दूसरे ममालिक से चीज़ें लेकर आकर लोगों को दे रहा है, हालांकि वो बिजनेस कर रहा है, लेकिन हदीस में उसकी बड़ी सिफत बयान की गई है। तो सिर्फ बिजनेस करने वाले को अगर अच्छी इंटेंशन से करे तो उसको अजर का मुस्तहिक करार दिया गया है। तो एक डॉक्टर, जबकि वो एक वाक़िअतन अल्लाह ताला की सिफत शिफा का मज़हर है और वो लोगों को शिफा अल्लाह के हुक्म के ज़रिए, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फैसले से दे रहा है, तो वो कितना ज़्यादा जो है बाइस अजर होगा। तो इसलिए वो अहादीस अगर हमारे सामने होना जिसमें किसी की तकलीफ दूर करने की बात की गई है, तो हम प्योरली ये बात ना करें कि हमारा रिलेशन एक कॉन्ट्रेक्चुअल है, बल्कि हमारा रिलेशन जो है बियॉन्ड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से ज़्यादा बेनिफिट मैक्सिमाइजेशन पे है, कि हम लोगों की खिदमत के लिए निकले हैं। वरना अगर एक सिर्फ नीयत कमाने की है तो कमाना जायज़ है, लेकिन वो फिर अजर और इबादत का सवाब नहीं मिलेगा। तो एक कॉन्सेप्ट हमें ये ध्यान में रखना चाहिए। जब हम ये कॉन्सेप्ट लेके आते हैं तो उसकी इम्प्लीकेशन क्या होती है? उसकी इम्प्लीकेशन ये होती है कि हमारे अंदर सिंसियरिटी आ जाती है। अच्छा, अब सिंसियरिटी का तकाजा क्या होता है कि सिंसियरिटी और उससे बढ़कर एम्पैथी आ जाती है। उसका तकाजा ये होता है कि आप सामने वाले के मफाद को देखते हैं। अब ये मफाद जो है ओवर रूल करता है उसके कंसेंट के ऊपर। यानी ये बहुत अहम बात है कि क्या किस वक्त कंसेंट बताना उसके लिए फ़ायदेमंद है और किस वक्त उनको इन्फॉर्म करना फ़ायदेमंद नहीं है। यानी बाज़ दफ़ा किसी बीमारी के किसी मरहले में अगर आप उसको आगे की सारी इम्प्लीकेशन बता देंगे
تو ہو سکتا ہے وہ پریشر میں بہت صحیح فیصلہ نہ کر سکے. ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا جو ہمارے بہت اچھے دوست ڈاکٹرز ہوتے ہیں, ماشاء اللہ ڈاکٹر انیب صاحب ہیں اور املا کے کچھ لوگ ہیں, ہم ان کے بعد جب اپنی بیماری لے کے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں خاموشی سے یہ علاج کریں. ہم ان سے ریزن پوچھتے کہتے ہیں نہیں ابھی بتانے کی ضرورت نہیں. اور پھر اس کے بعد جب وہ کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بھی مسئلہ ہو سکتا تھا, یہ بھی ہو سکتا ہے, ہم آپ کو بتاتے ہیں, آپ گھبرا جاتے ہیں, ابھی تو بس سمپل آپ اس سے بچ گئے ہیں تو آپ پوچھیں نہیں ہم سے. میں نے تو دیکھا جو ڈاکٹر جتنا دوست ہوتا ہے اتنا ہی کم بتاتا ہے. تو یہ کوئی رول نہیں ہے, ہمیں اس کو پورا ریسرچ کرنی ہوگی, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہر بات ہر ایک کو ہر وقت بتانے کی نہیں ہوتی. یہ بھی ایک بات سمجھنے کی ہے, ٹھیک ہے, سنسیئرٹی اوور رول کرتی ہے. اچھا اب یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس کے اندر کتنی سمجھ ہے اور کتنی وہ کس طرح کی نالج کو سمجھ سکتا ہے. دیکھیے قرآن کریم نے بھی بتایا کہ غیر سمجھدار اور منافق کی نشانی یہ ہوتی ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ, کہ جب خوف کی یا امن کی کوئی خبر آتی ہے تو پھیلا دیتے ہیں. حالانکہ اللہ نے فرمایا وَلَوْ رُدُّوا إِلَى الرَّسُولِ, ان کو چاہیے تھا اس خبر کو پہنچا دے رسول تک, وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ, یا سمجھدار لوگوں تک پہنچا دے. تو ہر ایک کو ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی, بلکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس بات کو اٹینڈ کر سکتے ہیں. اب اس اصول کو سامنے رکھیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کنسنٹ کا انفارم نہیں ہونا چاہیے, میں اس پر آنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا پروفیشن جو ہے بہت نوبل ہے اور وہ سنسیئرٹی اور امپیتھی میں بلیو کرتا ہے, تو اس کے اندر بہت ضروری ہے کہ ہم سنسیئرٹی کو ڈومیننٹ رکھیں. اب اس سنسیئرٹی کو جب ڈومیننٹ رکھیں گے تو وہ جو ساری باتیں ڈاکٹر عابد صاحب نے فرمائی کہ ہم ایک دوسرے سے مشورہ نہیں کرتے, ہم جو ہے وہ جو ہے نا ریفر نہیں کرتے دوسرے ڈاکٹر کو, وہ ساری چیزیں اوور رول ہو جائیں گی, وہ کم ہو جائیں گی. اچھا اب اس میں جب ہم آتے ہیں کہ اس کلیئرلی ٹاپک کے اوپر کہ کنسنٹ لینا اور انفارم کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے, تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ایک عاقل بالغ اپنے فیصلے میں آزاد ہوتا ہے. ایک مائنر ہے شرن, اس میں تو گارجین کا کانسیپٹ ہے کہ ولی ہوتا ہے, یعنی جو اس کا جو بھی اس کا ولی ہے جو اسلام میں اس کی ڈیفائن کی ہوئے لیئرز, والد صاحب وغیرہ وغیرہ, تو ولی ہوتا ہے. تو وہ اس میں فیصلہ کرے گا, اس کی کنسنٹ ضروری ہوگی. لیکن جو عاقل بالغ ہے, یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ میجر ہو گیا, اپنے اڈلٹ ہو گیا بایولوجیکل, لیکن مینٹلی نہیں ہوا, تو وہ بھی اس میں گارجین کی ضرورت ہوتی ہے. کچھ کیسز آپ کے پاس ایسے آتے ہوں گے مختلف بیماریوں کے کہ وہ فزیکلی تو گرو کر گیا ہے لیکن مینٹلی ابھی میچور نہیں ہے, تو اس کے اندر بھی گارجین کا کانسیپٹ ویلڈ رہے گا کہ اس میں گارجین کو انفارم کرنا اور اس سے گائیڈنس لینا بہت ضروری ہوگا. لیکن اگر ہم ازیوم کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ایسا پیشنٹ آ رہا ہے جو مینٹلی بھی گرو کر گیا ہے, میچور ہے, اور فزیکلی بھی میچور ہے, تو اس میں اس کی کنسنٹ اور اس کو انفارم کرنا بہت ضروری ہوگا. اور یہ تو اس کی اہمیت بھی ہے, اور ہم نے املا میں ایک بکلیٹ بھی ایشو کیا ہے کنسنٹ کے اوپر, تو یہ بہت ضروری ہے. لیکن اگین پھر آتے ہیں جو ڈاکٹر عابد صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس ایک اسپیشل گروپ ہوتا ہے ایڈلٹری پیپل کا, ویمن کا, بڑی عمر کے خواتین کا. تو دیکھیے یہاں پر ہمیں تھوڑا سا وہ, میں ایک نان شریعہ یا آپ کہیں کہ کنونشنل ایک تھاٹ لے کے آ رہا ہوں یہاں پر, کہ وہ شیکسپیئر کا ایک کال مجھے یاد آیا نا, کہ وہ کہتا تھا کہ جو ایک بڑی عمر کا آدمی ہوتا ہے وہ ڈبل آف چائلڈ ہوتا ہے. تو بوڑھا آدمی جو ہے وہ بچے سے ڈبل ہوتا ہے بعض اوقات, کہ وہ نہیں سمجھ رہا ہوتا لیکن وہ سمجھ رہا ہوتا کہ میں سب سمجھتا ہوں. تو ادھر یہاں پر ہمیں میڈیکلی دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ کانسیپچولی ساؤنڈ ہے, کیا وہ مینٹلی فٹ ہے اپنے ڈیسیجن لینے کے لیے, یا وہ مینٹلی انفٹ ہو گیا ہے. اگر وہ مینٹلی فٹ نہیں ہے تو پھر وہاں پر بھی گارجین کا کانسیپٹ آ جائے گا کہ یار اس کا جو قریبی رشتے دار ہے جو اس کا ٹیک کیئر کرتا ہے اس کا کنسنٹ لینا بھی بہت ضروری ہوگا, اس کو انفارم کرنا بھی ضروری ہوگا. تو یہاں پر ہم اس لیئرز کو ساتھ لے کے چلیں گے. دوسری بات کہ جو بعض دفعہ پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ اپنے ہوش و حواس میں بھی نہیں ہوتا, مطلب اتنی بیماری ہے, اتنی لیول ہے تو بے ہوش ہے, یا جو ہے وہ اتنا اس کو ٹرینکولائزرز دیے ہوئے ہیں کہ وہ ڈیسیجن لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو اس صورت کے اندر بھی ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں جو گارجین ہے, جو اس کا قریبی ہے, اس سے بھی اس کی کنسلٹ لی جا سکتی ہے. تو میں اگر اپنی کمنٹس کو سمرائز کروں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس کو پیورلی کمرشل یا کارپوریٹ یا کانٹریکچوئل ریلیشن کی آئی سے نہیں دیکھنا چاہیے اپنے ریلیشن کو. سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ کہ ہم زاویہ نگاہ کو بدلیں کہ ہمارا یہاں آنا عبادت ہے, اور ہم عبادت جب بھی ہوگی
کہ جب ہم پیورلی اپنے کمرشل اسپیکٹ کے بجائے ہم جو ہے اپنے ریلیجیس اسپیکٹ کو دیکھیں گے. بعض اوقات وائس ورثہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ایسی بیماری کا علاج اس کو بتا دیتے ہیں جس میں جیسے ہم نے پیلیٹیو کیئر میں جو اپنی ٹاک تھی اس کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ علاج کے اندر ایک رول جو سب سے زیادہ غالب رکھنا چاہیے وہ ہے کہ ہارم اینڈ بینیفٹ کا انالیسس, کہ اگر ہارم زیادہ ہو اور بینیفٹ ریموٹ ہو تو اس میں ہم نے عرض کیا تھا اس ٹاک کے اندر بھی کہ یہ علاج نہ صرف سنت نہیں ہے بلکہ یہ علاج مکروہ ہے, اور اس کی احادیث میں کئی مثالیں مفتی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے دی بھی دی. تو ہم یہ جو بات کر رہے تھے کہ انٹینشنلی ہارم نہیں دینا, یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں انٹینشنلی ہارم نہیں دینا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ان انٹینشنلی بھی ہارم نہ دینے کی کوشش کریں. یعنی حدیث میں آپ دیکھیں بڑی پیاری حدیث ہے کہ حدیث میں آیا کہ وہ شخص مومن نہیں, وہ شخص مومن نہیں, وہ شخص مومن نہیں. صحابہ نے پوچھا کون مومن نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہیں. یعنی یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتا, بلکہ بتایا کہ اس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہیں. تو آپ فرق محسوس کریں کہ ایک یہ ہے کہ وہ تکلیف دیتا نہیں ہے, نہیں, اسلام میں یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو تکلیف نہ دیں, اسلام میں یہ ہے کہ آپ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. دیر از اے ہیوج ڈفرنس, ٹھیک ہے. تو اسی طرح صرف یہ نہیں کہ بھائی میں نے تو اپنے پیشنٹ کو انٹینشنلی تکلیف دینے کی نیت نہیں کی تھی, اس سے ہم بڑی ذمہ نہیں ہو جائیں گے. ہم اس سے بڑی ذمہ ہوں گے کیا میں نے ریسرچ کی تھی, کیا میں نے سی ایم ای کی تھی, کیا میں نے اپنی نالج کو انہینس کیا تھا, کہ میں نے میک شور کیا تھا کہ اس کو ان ریزنیبل یا غیر ضروری جو ہے نقصان نہ پہنچے. کیا میں نے اس کو ایسے علاج میں تو نہیں پھنسا دیا تھا جس کے اندر ہارم زیادہ تھا اور بینیفٹ اور کیور جو تھا وہ ریموٹ تھا, جس کو ہم نے کہا کہ مکروہ علاج ہم نے اس پر تو نہیں لگا دیا تھا. اب یہ جو ہارم ہے یہ مفتی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے بھی فرمایا تھا, اور ہم نے بھی اس کو اپنی پچھلی ٹاک میں عرض کیا تھا کہ ہارم فزیکلی بھی ہو سکتا ہے, ہارم اسپرچولی بھی ہو سکتا ہے, ہارم فائنینشلی بھی ہو سکتا ہے. ہم نے اس کو ایسی علاج میں پھنسا دیا جس کا کینسر کا ایسا ٹریٹمنٹ تھا جس کا ہمیں پتا تھا کہ 10% 5% کیور ہو سکتا ہے, اور اس میں اس کا پورا گھر بک جائے گا. ہم نے اس میں جو ہے اس علاج میں بنا دیا کہ ہم نے اس کو پیورلی بتایا تھا کہ اس کے چانسز کتنے کم ہیں اور اس کے کانسیکوینسز فائنینشلی آپ پہ کتنے ہو سکتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو انٹینشنلی ہارم سے بچانے کی کوشش کریں. پھر بھی کچھ سائیڈ افیکٹ میں ہارم پہنچ جائے تو الگ بات ہے. تو یہ کچھ پوائنٹس جو میں نے ابھی رینڈملی آپ کے سامنے عرض کر دیے, اس میں ہم ضرور میں آپ سے عرض کروں گا کہ اس پہ جب ہم ورکنگ کریں گے تو اور ریفرنسز بھی آ دیں گے. ابھی آپ ایز اے ریفرنس کے طور پر جو بکلیٹ پیلیٹیو کیئر پہ مفتی عثمانی صاحب کی اسپیچ کی ہم نے پبلش کی ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں. جزاک اللہ.